عزیز رحمت اللہ علیہ عبادات میں کوتاہی نہیں کرتے تھے. وہ ایک دن ہو گئی تھی اتفاقاً، باقی عام طور پر وہ سنت کی پیروی کرتے تھے، تو ان کے پیچھے ظہر پڑھ کر کے طالب علم حضرت انس کے یہاں گئے. حضرت انس بصرے میں رہتے ہیں، کبھی کبھی مدینہ میں آتے تھے، اور بوڑھے ہو گئے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں. بوڑھا آدمی بوڑھا ہو جائے تو اس کے لیے ترک جماعت عذر ہے. وہ جماعت میں مسجد میں نہ آئے، گھر میں نماز پڑھے، تنہا پڑھے یا جماعت سے پڑھے. تو بوڑھا وہ معمولی بوڑھا نہیں، ویسے سفید بال آگے نہیں، بہت زیادہ بوڑھا ہونا یہ ترک جماعت کے آزار میں سے. وہاں گئے تو سبق پڑھنے گئے، حدیث سننے گئے، تو حضرت نے فرمایا آؤ بھائی پہلے نماز پڑھ لیں، پھر بیٹھ کر کے میں حدیث سے سناتا ہوں. تو طالب علموں نے کہا حضرت ہم تو نماز پڑھ کر آئے. تو انہوں نے پوچھا کون سی پڑھ کر آئے؟ کہنے کہ ظہر. کہا نہیں ظہر نہیں، آؤ عصر پڑھ لیں. چنانچہ سب کھڑے ہوئے، وہ سب نے عصر پڑھی، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے حدیث بیان کرنی شروع کی. یہ حدیث ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس نے عصر اول وقت پڑھ لی. ظاہر وقت ہونے کے سے پہلے نہیں پڑھی، عصر کا وقت ہونے کے بعد ہی پڑھی. انہوں نے عصر اول وقت پڑھی. یہ حضرت کا استدلال ہے، اور یہ استدلال خفی ہے. پہلے تو یہ بتاؤ کہ مسجد نبوی سے حضرت انس کا گھر کتنا دور تھا؟ ظاہر یہ ہے کہ بالکل قریب نہیں ہے. بالکل قریب ہو تو بڈھا بھی مسجد میں جاتا ہے. میں مثلا معذور ہو گیا ہوں تب بھی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن اگر میری مسجد 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، مجھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد رشید میں آنا پڑے تو میں نہیں آؤں گا. میرے لیے مشکل ہے 5 نمازوں میں اتنا دور آنا. تو حضرت انس مسجد میں نہیں آئے ہیں ظہر پڑھنے، عصر پڑھنے. معلوم ہوا کہ حضرت کا گھر کافی دور ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حنفیہ جو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز میں تھوڑی تاخیر کرنی چاہیے، یہ مسجد جماعت کے بارے میں کہتے ہیں، گھر کے بارے میں نہیں کہتے. گھر میں عورتیں اول وقت عصر پڑھیں، کوئی گھر میں نماز پڑھنا چاہتا اول وقت پڑھے. مسجد جماعت میں کسی کو نفلیں پڑھنی ہیں تو اس کو موقع دینا چاہیے، لیکن گھر میں عورتیں یا گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے والا یا تنہا پڑھنے والا اس کو نفلیں پڑھنی یا نہیں پڑھنی وہ جانتا ہے. اگر کسی عورت کو نفلیں پڑھنی ہو تو پہلے نفلیں پڑھ لے، پھر فرض پڑھے. بس یہ روایت مسجد جماعت کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو گھر کی جماعت ہے. اور گھر کی جماعت کے بارے میں حنفیہ تاخیر کی بات نہیں کہتے. تیسری بات، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے عصر وہ ظہر کی نماز اول وقت میں نہیں پڑھائی. تم کیوں اول وقت پڑھتے ہو؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھائی. لیکن یہ ائمہ ثلاثہ تو ظہر میں بھی کہتے ہیں اول وقت میں پڑھو. کیوں بھائی؟ عمر ابن عبدالعزیز تو تاخیر سے پڑھا رہے ہیں، وہ نماز پڑھ کر یہاں پہنچے ہیں تو وقت عصر کا ہو گیا ہے. بہرحال یہ روایت بھی تعجیل پر صراحتاً دلالت نہیں کرتی، کیونکہ یہ تو گھر میں ایک منفرد کا مسئلہ ہے. اور حنفیہ جو کہتے ہیں وہ مسجد جماعت کے لیے تھوڑی سی تاخیر کو کہتے ہیں. سمعت ابا امامۃ یقول صلینا مع، یہ ابو امامہ باہلی نہیں ہے، وہ تو صحابی ہیں، یہ تو ایک تابعی ہیں. نام مجھے یاد نہیں ان کا، حاشیے میں لکھ رکھا ہوگا نام. نیچے رجال ہیں، ہر صفحے کے رجال کا تذکرہ ہے.
عن ابی امامۃ قال یقول صلینا مع عمر بن عبد العزیز الظہر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالک فوجدناه يصلي العصر یعنی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں. فقلت یا عم ما هذه الصلاة الذي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التي كنا نصلي معه. دیکھو ایک بات بغیر بحث کے مان لینی چاہیے اور اس سلسلے کی روایات میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر ظہر اور عصر جلدی پڑھتے تھے اور عشاء میں تاخیر کرتے تھے. تاخیر کرتے تھے نہیں، عشاء حالات کے تابع رہتی تھی. اگر لوگ جلدی آ جاتے تو عشاء جلدی پڑھا دیتے، دیر سے آتے تو تاخیر کرتے. اور مغرب ہمیشہ اول وقت پڑھتے تھے. اور 3 نمازیں حضور جلدی پڑھتے تھے، فجر، ظہر اور عصر. اس سلسلے کی جو روایات ہیں اس میں ہمیں کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے، یہ مان لینا چاہیے. مگر ساتھ میں یہ بھی ماننا چاہیے کہ صحابہ یہ 3 نمازیں اول وقت نہیں پڑھتے. فجر کی نماز کے لیے روایت ہے کہ مسجد نبوی میں فجر پڑھ کر قباء پہنچا، وہاں جماعت ہو رہی اور حضور نے حکم دیا تھا اسفروا بالفجر، روشنی ہونے کے بعد نماز شروع کرو. ایسے حضور ظہر بھی جلدی پڑھتے تھے. ام سلمہ نے کیا کہا تھا؟ آپ لوگ عصر ظہر پڑھنے میں دیر کرتے تھے، حضور اس سے جلدی ظہر پڑھتے تھے. اور عصر کی روایت یہ آئی، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم عصر اس وقت پڑھ لیتے تھے، یعنی اول وقت میں حضور کے زمانے میں. تو یہ 3 نمازیں حضور اول وقت پڑھتے. لیکن صحابہ فجر کی نماز بھی اس حال میں پڑھتے تھے اور ظہر بھی دیر سے پڑھتے تھے. عمر بن عبد العزیز نے نماز ظہر پڑھائی، وہاں سے ظہر پڑھ کر حضرت انس کی یہاں پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا. اسی طرح سے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آپ لوگ عصر جلدی پڑھتے ہو، حضور عصر اتنی جلدی نہیں پڑھتے تھے. اور عصر کی نماز پڑھ کر بنو حارثہ کی مسجد میں ایک آدمی پہنچا تھا تو وہاں عصر ہو رہی تھی، بیت المقدس کی طرف اس نے اطلاع کی تو وہ گھوم گئے. غیر صحابہ فجر بھی دیر سے پڑھتے تھے، ظہر بھی دیر سے پڑھتے تھے، عصر بھی دیر سے پڑھتے تھے. اور حضور فجر بھی جلدی پڑھتے تھے، ظہر بھی جلدی پڑھتے تھے، عصر بھی جلدی پڑھتے تھے. یہ 2 باتیں مان لینی چاہیے. حنفیہ یہ بات نہیں مانتے، حضور فجر جلدی پڑھتے تھے، ظہر جلدی پڑھتے تھے، عصر جلدی پڑھتے تھے، یہ نہیں مانتے. اس طرح اس قسم کی روایتیں آئیں گی تو تعویل کریں گے، ایسی تعویلیں جو سمجھ میں نہ آئیں. اور ائمہ ثلاثہ یہ باتیں نہیں مانتے کہ صحابہ فجر دیر سے پڑھتے تھے، ظہر دیر سے پڑھتے تھے، عصر دیر سے پڑھتے تھے. یہ بات ائمہ ثلاثہ نہیں مانتے اور ایسی تعویلیں کرتے. اس سلسلے کی روایات میں ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ ہنسی آتی. ترمذی شریف میں اسفروا بالفجر کی تعویل جو حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد سے مروی ہے، کاش امام ترمذی اس کو ان کے ناموں سے نقل نہ کرتے. عجیب تعویل کی کہ جب صبح صادق کا یقین ہو جائے تب فجر پڑھو، ابھی شک ہے اس حال میں نماز فجر مت پڑھو. لا حول ولا قوت الا باللہ. عجیب تعویل. امام ترمذی نے اس کو منسوب کیا ہے امام شافعی اور امام احمد کی طرف. میرا تو جی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنے الفاظ میں بیان کرتے ان ائمہ کی طرف یہ تعویل منسوب نہ کرتے. تو یہ دوسری بات یہ لوگ نہیں مانتے اور پہلی بات حنفیہ نہیں مانتے. یہ ان روایتوں میں تعویل کرتے ہیں، یہ ان روایتوں میں تعویل کرتے ہیں.
دونوں باتیں مان لینی چاہیے۔ پھر یہ فرق کیوں ہے کہ حضور کی مسجد کا یہ عمل ہے، فجر بھی جلدی ہوتی ہے، ظہر بھی جلدی ہوتی ہے، عصر بھی جلدی ہوتی ہے، اور صحابہ کی مسجدوں کا یہ عمل ہے کہ فجر بھی دیر سے ہوتی ہے، ظہر بھی دیر سے ہوتی ہے، عصر بھی دیر سے ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ حالات کا تقاضا ہے۔ مسجدوں کے حالات الگ ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے بتلایا تھا کہ 11 مہینے اسفار میں فجر ہوتی ہے دیوبند میں، اور رمضان میں اول وقت میں فجر ہوتی ہے۔ یہ زمانے کا تقاضا ہے، زمانے کے حالات مختلف ہیں۔ 11 مہینے میں اگر اسفار میں فجر پڑھو، غلط میں فجر پڑھو گے مسجد میں کوئی نہیں ہوگا، اور رمضان میں اگر اسفار کرو گے تو مسجدوں میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ زمانے کا تقاضا ہے، ان 11 مہینوں کا تقاضا یہ ہے، اس مہینے کا تقاضا یہ ہے۔ جیسے زمانے کے تقاضے مختلف ہیں، ایسے مکان اور جگہ کے تقاضے بھی مختلف ہیں۔ بس حضور کی مسجد کے جو حالات تھے، مثلا وہاں تہجد کے وقت سے لوگ آ جاتے تھے، اور فجر کے بعد میں کوئی اکا دکا آتا تھا، کیونکہ وہاں چاروں طرف محلہ تو تھا ہی نہیں، تو وہاں پہ جب سارے نمازی آ چکے ہیں تو اب اسفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ مکان کا تقاضا تھا۔ جیسے زمان کے تقاضے مختلف ہیں، مکان کے تقاضے بھی مختلف ہیں۔ بلکہ اور آگے بڑھو، نمازیوں کے تقاضے بھی مختلف ہیں۔ ایک تہجد گزار بندے ہیں، ایک اٹھتے ہی ہیں صبح صادق کے 1 گھنٹے کے بعد۔ اب ان تہجد گزار بندوں کو کہاں تک بٹھائے رکھو گے اسفار تک؟ اور یہ بیچارے اٹھے ہی اب ہیں، اگر تم تہجد غلط میں پڑھ لو گے تو ان کی جماعت جائے گی۔ تو زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں، جگہ کے تقاضے ہوتے ہیں، اور نمازیوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ان سب کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بات مان لینی چاہیے کہ حضور کے مسجد میں فجر، ظہر اور عصر جلدی پڑھی جاتی تھی، اور صحابہ کی مسجدوں میں یہ تینوں نمازیں تاخیر سے پڑھی جاتی تھی۔ اور یہ صحابہ کا عمل دور نبوت کے بعد کا نہیں ہے، حضور کے زمانے ہی کا ہے۔ بس اس کو بھی تقریر نبوی حاصل ہے۔ بس مسائل طے کرتے وقت ایک ہی طرح کی روایتیں سامنے نہیں رہنی چاہیے، دونوں طرح کی روایتیں سامنے رکھ کر زمان، مکان اور مصلیان کے تقاضوں کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك۔ ایک بات اور سن لو، ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ائمہ ثلاثہ اور ہمارے صاحبین ان کے ساتھ ہیں کہ ایک مثل تک ظہر کا وقت ہے اور دوسرے مثل سے عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور امام اعظم سے 4 روایتیں ہیں، ان میں سے 2 روایتیں 2 مثل تک ظہر کا وقت ہے، تیسرے مثل سے عصر کا وقت شروع ہوا۔ اس کو کہتے ہیں ظاہر روایت ہے، اور متون میں اسی کو لیا گیا ہے۔ مگر حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ امام محمد رحمہ اللہ کی وہ 6 کتابیں جن کو ظاہر روایت کہتے ہیں، ان میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے، میں نے نہیں دیکھی، امام محمد کی ظاہر روایت کی ساری کتابیں میرے پاس نہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ظاہر روایت کیسے ہوگی۔ موطا محمد میں عصر کا وقت کب سے شروع ہے اس کا تو ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ صلی العصر اذا کان ظلک مثلیک، جب تیرا سایہ تیرے 2 مثل ہو جائے تب عصر پڑھ۔ لیکن ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے یہ موطا محمد میں بھی نہیں۔
دوسرا قول یہ ہے کہ جو صاحبین کی رائے ہے، رئی میں خلافہ کی رائے ہے، وہی امام اعظم کی بھی ایک روایت ہے کہ ایک مثل تک ظہر کا وقت پھر عصر کا وقت۔ در مختار میں جو فتوے کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ امام اعظم نے اس قول کی طرف رجوع کیا ہے، یعنی وہ پہلا قول ختم کہ دوسرے قول کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور در مختار لکھی گئی ہے عراق میں، اب جو عراق ہے وہاں لکھی گئی ہے، اور عراق سے لگا ہوا ترکیہ ہے، وہاں سب احناف ہیں، کوئی اکا دکا شافعی ہوگا، باقی سب احناف ہیں، ان سب کا عمل اسی پر ہے اور فتویٰ بھی ان کا اسی پر ہے۔ ایک مثل تک ظہر پڑھتے ہیں اور دوسرا مثل شروع ہوتے ہی وہ عصر کی اذان دیتے ہیں اور عصر پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ دونوں کے درمیان میں حد فاصل تو ہے نہیں۔ مگر شامی بھی وہیں لکھی گئی ہے، اس نے رد کیا ہے کہ نہیں، امام اعظم نے رجوع نہیں کیا۔ اور ہمارے ایشیا میں، بر صغیر میں فتویٰ اس متون میں جو روایت ہے اس پر ہے کہ 2 مثل تک ظہر کا وقت ہے، تیسرے مثل سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عراق میں، وہ ترکیہ میں ترکیہ گیا ہوں، عراق نہیں گیا، وہاں تمام احناف کا عمل اسی پر ہے، دوسرا مثل شروع ہوتے ہی عصر پڑھتے ہیں وہ، کیونکہ صاحب در مختار نے لکھا ہے کہ امام اعظم نے رجوع کر لیا ہے اس قول کی طرف۔ مگر ہمارے بھی ایشیا کے جو مفتیان ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، جو شامی نے رد کیا ہے شامی کے قول کو لیتے، اور بات صحیح یہی ہے، جو شامی نے لکھی ہے وہ بات صحیح ہے، اس لیے ایشیا کے مفتیان اس پر فتویٰ دیتے ہیں اور ہمارا عمل اسی پر ہے۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، امام اعظم کا یہ قول، امام اعظم نے رجوع کیا ہے یا نہیں کہ چھوڑو اسے، لیکن جمہور کا قول تو ہے کہ ایک مثل تک ظہر ہے پھر عصر شروع ہوتی ہے، اور ہم تیسرے مثل سے عصر شروع کرتے ہیں، تو ایک مثل کی تاخیر تو ہم کر چکے، اور کتنی تاخیر کرو گے؟ جمہور کے قول کے اعتبار سے ہم ایک مثل کی تو تاخیر کر چکے، اور ایک مثل میں 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوتے ہیں، ایک مثل گزرنے میں 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوتے ہیں۔ شوافع کی عصر کی نماز ہم سے 1 گھنٹہ 10 منٹ پہلے ہو جاتی ہے، تو 1 گھنٹہ 10 منٹ چھوڑو، 1 گھنٹہ تو ہم تاخیر کر چکے عصر میں، اب اور کتنی تاخیر کرو؟ لہذا اب تاخیر نہیں کرنی، تیسرا مثل شروع ہوتے ہی اذان دو اور 15 منٹ کے بعد نماز پڑھ لو، ورنہ تو صورت یہ ہو جائے گی آج کل عصر اور مغرب میں 1 گھنٹے کا فاصلہ نہیں رہتا، اسی لیے عصر کی نماز کہیں 4:20 پر کر دیتے ہیں، کہیں 4:15 پر کر دیتے ہیں، کیوں؟ عصر اور مغرب میں 1 گھنٹے کا فاصلہ بھی نہیں رہتا۔ بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک مثل تو ہم تاخیر کر چکے امام اعظم کے قول پر فتویٰ دے کر، پھر اور کتنی تاخیر کرو گے؟ اب زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل یہ امام اعظم کہتے ہیں کہ 2 مثل تک ظہر، اس کے بعد عصر، اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں، اور جمہور کے قول کی جو دلیل ہے وہ دلیل سند کے اعتبار سے تو مضبوط ہے، لیکن استدلال کے اعتبار سے مضبوط نہیں۔ جمہور کی کیا دلیل ہے؟ امامت جبرائیل والی روایت، امام بخاری نے تو روایت پیش ہی نہیں کی، وہ ترمذی میں ہے، ایک مثل پر دوسرے دن حضور نے ظہر پڑھائی ہے اور پہلے دن میں دوسرے مثلہ شروع ہونے پر عصر پڑھائی ہے، یہ جو امامت جبرائیل کی روایت ہے یہ جمہور کی دلیل ہے۔ تو حدیث تو بہت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے،
لیکن استدلال اس سے واضح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روایت بہت مقدم ہے۔ حضور معراج سے لوٹے اگلے 2 دن کی روایت ہے، اور بعد کی ایسی روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کے آخر وقت میں، عصر کے اول وقت میں چینجنگ ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر کی روایت پڑھی تھی، ابرد ابرد، یہاں تک کہ ٹیلوں کا سایہ نمودار ہوا تھا۔ اب جا کے جزیرۃ العرب میں دیکھو، ٹیلے وہیں ہیں، کوئی ٹیلوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ جا کے دیکھو ٹیلوں کا سایہ کب نمودار ہوتا۔ پھر ابرد، وقت کو ٹھنڈا کرو، یہ بھی وہیں جا کر دیکھو وقت کب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ محمد ابن قرظی ایک تابعی ہیں، حضور کے زمانے میں تھے لیکن بچے تھے، محمد ابن کعب قرظی، وہ کہتے ہیں اذا فاءت الافیاء وحبت الارواح یقال ابربتم فالرواح۔ 10 بجے قافلہ رک گیا، اب یہ قافلہ کب روانہ ہوگا؟ جب سائے پلٹ جائیں، یعنی زوال ہو جائے، سائے مشرق کی طرف پلٹ جائیں اور سمندر کی طرف سے ہوائیں چلنے لگیں، تو اعلان کیا جاتا ہے بھئی وقت ٹھنڈا ہو گیا، چلو سفر شروع کرو۔ اذا فاءت الافیاء، فیء کی جمع، وحبت الارواح یقال ابربتم فالرواح۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ میں نے بارہا مسجد حرام کی چھت پر بیٹھ کر عصر کی نماز میں چھت پر پڑھتا تھا دھوپ میں، اور کیوں پڑھتا تھا؟ اسی کا تجربہ کرنے کے لیے۔ عصر کی نماز پڑھ کر کے ہم بیٹھتے تھے تو عصر کی نماز کے آدھا گھنٹے کے بعد میں رہ رہ کر ٹھنڈے ہوا کے جھونکے آتے تھے، رہ رہ کر ایسی ٹھنڈی ہوا کہ دھوپ میں بیٹھے بیٹھے میں سو جاتا تھا۔ تو میں نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ عصر کے آدھ گھنٹے کے بعد میں ہوا کے جھونکے شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے عصر کے وقت کبھی نہیں شروع ہوتے۔ بس یہ جو حضرت کی روایت، حضرت ابو ذر کی روایت ہے سفر کی، کہ حضور نے نماز پڑھنے میں اتنی دیر کی، وقت ٹھنڈا ہوا، ہوا کے جھونکے چلنے لگے، تب ظہر پڑھی۔ یہ ظہر حضور نے وقت میں پڑھی ہے، قضا کر کے نہیں پڑھی۔ بس معلوم ہوا کہ ایک مثل کے بعد بھی ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو حدیث تو اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، مگر استدلال خفی ہے۔ امام اعظم کا استدلال خفی ہے، حدیث صحیح ہے۔ ایسے ہی جمہور کی حدیث صحیح ہے، استدلال خفی ہے۔ خفی کیوں ہے؟ وہ پہلے کی روایت ہے، دور بعد کی روایت ہے۔ بس پہلے کی روایت میں نسخ ہو سکتا ہے، بعد کی روایت میں نسخ کہاں سے ہوگا؟ بس اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مثل کے بعد بھی ظہر کا وقت رہتا ہے۔ پھر قرینہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا صلی العصر اذا کان ظلک مثلک، جب تیرا سایہ تیرے 2 برابر ہو جائے تب عصر پڑھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان میں نہ وقت مشترک ہے نہ محمل ہے، بس ماننا پڑے گا کہ دوسرے مثل کے ختم تک ظہر کا وقت ہے، تیسرے مثل سے عصر کا وقت ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم، یعنی حضور کے ساتھ، ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة وبه قال حدثنا، کیونکہ حضور کی مسجد میں تو عصر جلدی پڑھی جاتی تھی،
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى العوالي. عوالی اب نہیں رہے، سارے عوالی مدینہ کے اندر آ گئے ہیں. قبا بھی مدینے میں آ گیا. مسجد نبوی میں قبلہ تو ہے جنوب کی طرف، بیت المقدس ہے شمال کی طرف، احد پہاڑ ہے مشرق کی طرف، اور صلا پہاڑی ہے مغرب کی طرف. یہ جو مشرق ہے اس مشرق کی طرف جائیں گے تو ادھر جو گاؤں تھے وہ عوالی کہلاتے. مسجد نبوی سے کتنے فاصلے پر تھے؟ آخری گاؤں 4 مائل کے فاصلے پر تھا. تو پہلا گاؤں کتنے فاصلے پر تھا یہ متعین کرنا مشکل ہے. فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْأَوَالِي. یہ عوالی جو گیا ہے تو پہلے گاؤں میں گیا ہے یا آخری گاؤں میں گیا ہے یہ متعین نہیں ہے. فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ پہلا گاؤں مراد ہے تو یہ تو بالکل بے تکلف بات ہے. وَبَعْضُ الْأَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ 4 أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ. یہ آخری گاؤں ہے جو اتنے فاصلے پر ہے. باب اسم من فاتتہ العصر. فوت ہونا کیا ہے؟ ایک صاحب طوطا خرید کر لے کر آ رہے تھے ہاتھ میں پکڑ کر. کسی نے تھا گونگا، بولتا نہیں تھا، اور جو بولتا نہیں ہے گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے. بہراپن گونگاپن ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو اس سے اشاروں سے باتیں کرتے ہیں. تو اس سے پوچھا یہ طوطا کتنے میں لایا؟ اب بول تو سکتا نہیں تھا تو اس نے 10 انگلیاں بتائی اور ایک زبان نکالی، یعنی 11 روپے میں لایا. وہ طوطا اڑ گیا. یہ فوت ہونے کا مطلب. نماز فوت ہو گئی، عصر فوت ہو گئی، وہ بھی بڑا نقصان ہے. ابھی حدیث پڑھو گے تو پتہ چلے گا وہ بھی بڑا نقصان ہے. کیوں نقصان ہے؟ جیسے نسیان میں، خطا میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. فوت ہو گئی، بے اختیار ایک چیز ہاتھ سے نکل گئی، طوطا اڑ گیا، اس میں نقصان کیوں ہونا چاہیے؟ جواب، اثر جو فوت ہوتی ہے اس کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اختیاری ہیں، اس لیے فوت ہونے میں بھی نقصان ہے. اسباب کیا ہیں؟ 2 سبب ہیں. کاروبار میں مشغولیت اور بیوی بچوں میں مشغولیت. کاروبار میں اتنی مشغولیت رہی کہ اثر کا خیال ہی نہیں رہا، وہ قضا ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی. عورتیں بیوی بچوں میں، بھینسیں دوہنے میں اتنی مشغول رہیں کہ اثر کی نماز قضا ہو گئی. تو یہ کاروبار کی مشغولیت اور یہ بال بچوں کی اور بھینسوں جانوروں کی مشغولیت، یہ اسباب اختیاری ہیں. فوت ہونا اگرچہ غیر اختیاری ہے مگر یہ اسباب اختیاری ہیں، اس لیے فوت ہونے میں بھی بڑا بھاری گناہ. پھر اگلا باب آئے گا، عصر کی نماز چھوڑ دی، اس تو بہت یعنی بالقصد قضا کی، وہ تو بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے. دونوں بابوں کی روایتیں دیکھو. باب اسم من فاتته العصر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الذي مبتدا، وہ شخص جس کے ہاتھ سے عصر کی نماز نکل گئی. تفوتہ صلاۃ العصر،
بس گویا آفت آئی اس کے آدمی پر اور اس کے مال پر. آفت آئی، وہ تیرا کا ترجمہ اصیبہ، مصیبت پہنچایا گیا. آفت آئی، وہ تیرا کا ترجمہ اصیبہ. اور اب اس کو دو مفعول چاہیے، فاعل بھی محذوف ہے، پہلا مفعول بھی محذوف ہے. اور اہلہ و مالہ یہ مفعول ثانی ہے. کیا مطلب؟ کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا کوئی آدمی دشمن نے مار دیا، بس یا تو قصاص ملنا چاہیے کہ اگر قتل خطا ہے تو دیت ملنی چاہیے، لیکن اگر قصاص بھی نہ ملے، دیت بھی نہ ملے تو ڈبل مصیبت ہوگی. کأنما وطر اہلہ و مالہ، گویا اس کے آدمی پر بھی آفت پڑی، آدمی مار دیا دشمن نے، اور اس کے مال پر بھی آفت پڑی، دیت بھی نہیں ملی. آفت کس نے ڈالی؟ دشمن نے. یہ فاعل ہے. اور مفعول اول کیا ہے؟ وہ جو ہمارا آدمی مارا گیا، اور دیت اور آدمی جو مارا گیا، یہ مفعول اول ہے. اس پر کیا مصیبت ڈالی؟ اہلہ و مالہ. مقتول یہ مفعول اول ہے، اور اہلہ و مالہ یہ مفعول ثانی ہے. اور اس صورت میں وہ تیرا بمانا اصیبہ ہے. پھر سمجھو، کوئی شخص دشمن مار ڈالیں تو اگر قتل عمد ہے تو قصاص ملنا چاہیے، قتل خطا ہے تو دیت ملنی چاہیے. لیکن قاتل اور اس کا قبیلہ زبردست ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ قصاص لے سکتے ہیں نہ دیت لے سکتے ہیں، دونوں سے محرومی. بس ہم پر مصیبت آئی، ہمارا آدمی بھی گیا، اس کو بھی دشمن نے مار ڈالا، اور ہماری دیت بھی گئی، وہ بھی ہمیں نہیں ملی. یہ تمثیل ہے کہ عصر کی نماز اگر ہاتھ سے نکل گئی تو گویا لاگ رکھ کر کے کیل ٹھوک رہے ہیں. پہلے بتلایا تھا میں نے کہ کیواڑ میں کیل ٹھوکنی ہو تو پیچھے بسولا رکھتے ہیں، دبا کر کے پکڑتے ہیں، پھر کیل ٹھوکتا ہے. تو یہ گویا کی لاگ رکھی، جیسے سبا کی رانی سے پوچھا تھا اہا کذا عرشک، آپ کا تخت شاہی ایسا ہے؟ تو اس نے گویا کی لاگ رکھ کر کہا تھا یہ تو میرا ہی ہے. کأنہ ہو، کأنہ ہوا، ایک ہو ہے، وہ اس کو ہوا بناؤ. کأنہ ہوا، یہ تو میرا ہی ہے، مگر اس نے گویا کی لاگ رکھی. ایسے ہی یہاں حضور نے گویا کی لاگ رکھی کہ گویا اس کا آدمی بھی مارا گیا اور اس کی دیت بھی نہیں ملی. اور اگر وہ تیرا فعل مجہول کو اوخیزہ کے معنی میں لے لو، لیا گیا، تو پھر اہلہ و مالہ نائب فاعل بنے گا. اس کا ایک ہی مفعول آتا ہے، اخذا کا ایک ہی مفعول آتا ہے، لہذا اب نائب فاعل بنے، وہ جو ایک مفعول ہے وہ نائب فاعل بن جائے گا. اخذ اہلہ و مالہ، بس گویا اس کا آدمی لے لیا گیا اور اس کی دیت لے لی گئی. مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہے. اگر اس کو مفعول ثانی بناتے ہو تو پھر وہ تیرا کو اسی با کے معنی میں لینا پڑے گا. اور اصابہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، فاعل محذوف، مفعول اول محذوف، اور یہ مفعول ثانی ہے. اور مفعول ثانی ہی رہتا ہے، مفعول اول جو ہے وہ نائب فاعل بنتا ہے. اور اگر آپ اس کو وہ تیرا کو اخذہ کے معنی میں لیتے ہو تو یہ مفعول ہے جو نائب فاعل بن جائے.
آفت آن پڑی اس کے آدمی پر اور اس کے دیت پر، لے لیا گیا اس کا آدمی اور اس کی دیت، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہے۔ تو جتنا یہ بھاری نقصان ہے اتنا ہی عصر کی نماز ہاتھ سے نکل گئی تو یہ اتنا ہی بھاری نقصان ہے۔ اس میں گویا کی لاگ رکھی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ لوگ عام طور پر اس گویا کی لاگ کو یاد نہیں رکھتے۔ گویا کی لاگ کا کیا مطلب؟ یوں سمجھو کا انما، گویا یعنی یوں سمجھو۔ قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، محدثین اس کو مفعول ثانی بناتے ہیں، اہلہ و مالہ پڑھتے ہیں۔ سورہ محمد میں وَلَن يَتِرَكُمْ عَمَلَكُمْ آیا ہے، لفظ وترا آیا تو حضرت اس لفظ وترا کے معنی بیان کریں گے۔ سورہ محمد میں وَلَن يَتِرَكُمْ عَمَلَكُمْ آیا ہے، اس کے معنی بیان کرتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ یترکم، یہ قرآن میں سے اٹھایا وَلَن یترکم۔ اب معنی بتلا، وَتَرْتُ الرَّجُلَ کب بولتے ہیں؟ اذا قتلت له قتیلا او اخذت مالہ، الگ الگ کر دیے۔ کسی قبیلے کا آدمی مار دے تو وہ کہے گا وَتَرْتُ رَجُلًا، یا کسی آدمی کا مال لے لے تو بھی کہے گا وَتَرْتُ رَجُلًا۔ حدیث میں دونوں جمع ہیں کیونکہ دونوں کو مفعول ثانی بنایا ہے، اہلہ و مالہ۔ قال ابو عبداللہ یترکم، یہ تو قرآن میں سے کلمہ اٹھایا۔ وَتَرْتُ الرَّجُلَ، یہ محاورہ اٹھایا۔ یہ محاورہ کب بولتے ہیں؟ اذا قتلت له قتیل، جب آپ کسی آدمی کا، قبیلے کا آدمی، خاندان کا آدمی مار دیں تو کہیں گے وَتَرْتُ الرَّجُلَ، یہ محاورہ استعمال کرے گا۔ او اخذت مالہ، باب اسم من ترک الاسر، وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال اخبرنا یحیی بن ابی کثیر بن ابی قلابۃ نبی الملیح، حضرت بریدہ جنرل ہیں، جنرل، اسلامی جنرلوں میں سے ایک جنرل ہیں، فوج لے کر کسی جگہ پر لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ایک دن بادل تھے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت نے اعلان کیا کہ جلدی سے عصر پڑھو۔ بادلوں میں کہیں سورج چھپ گیا اور نماز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جلدی پڑھو۔ پھر حدیث سنائی، وہ حدیث سنائی وہ دیکھنی ہے۔ قال كنا مع بریدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بکروا، جلدی پڑھو، بکروا بصلاة العصر فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اب حدیث، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، یہ تو بالقصد، پس بالیقین، یہاں گویا کی لاگ نہیں ہے۔ فقد، ماضی پر قد جب آتا ہے تحقیق کے لیے ہوتا ہے، پس بالیقین اس کا عمل اکارت گیا، فقد حبط عملہ، اس کا عمل اکارت گیا، ظاہر ہو گیا۔ وہاں کانما تھا، یہاں کانما نہیں ہے، یہاں ماضی پر قد آیا ہے۔ پھر وہاں نقصان کیا ہوا تھا؟ متعلقات کا نقصان ہوا تھا، قبیلے کا آدمی مارا گیا، دیت نہیں ملی، اور یہاں آدمی کا اپنا عمل غارت ہوا، لہذا یہ نقصان اس سے کہیں بڑھ گیا۔ قال من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، باب فضل صلاة العصر۔ نماز، عصر کی نماز کی اہمیت حدیث میں، ایک تو حدیث ہے باب میں ایک تو حدیث ہے اور ایک آیت کریمہ سے استدلال ہے، دونوں سے عصر کی فضیلت نکالنی۔ حدیث کیا ہے؟ فجر کے وقت اور عصر کے وقت
فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ فجر کے وقت تو رات ختم ہوئی تو رات کے فرشتوں کی چھٹی ہوئی، فجر شروع ہو، صبح صادق ہو گئی، تو اب تو دن کے فرشتوں کو ڈیوٹی پر آنا ہی چاہیے، آتے ہیں، اور فجر کی نماز میں دونوں فرشتے شریک ہوتے ہیں، رات والے بھی اور فجر والے بھی۔ تو یہاں تو فجر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، رات ختم ہوئی ہے تو ڈیوٹی ختم ہوئی رات والوں کی، اب وہ فرشتے جانے کے بجائے رکے ہوئے ہیں کہ فجر پڑھ کے جائیں گے، اور فجر کے فرشتے تو آن ٹائم آئے ہیں، وہ بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں، لہذا یہاں فجر کی تو کوئی خصوصیت نہیں۔ لیکن اصل میں دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی تو غروب پر ختم ہوگی، اور اس وقت میں رات کے فرشتے آئیں گے، مگر رات کے فرشتے عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں، یہ عصر کی خصوصیت ہوئی، 1.5 گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں۔ ارے کیوں آئے ہو؟ عصر پڑھنے آئے ہیں، یہ عصر کی خصوصیت۔ تو حدیث سے عصر کی خصوصیت نکلی کہ اس کو پڑھنے کے لیے خاص طور پر رات کی ڈیوٹی والے فرشتے بیفور ٹائم آ جاتے ہیں، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو فجر کی اہمیت تو نہیں نکلتی وہاں، تو ایک فرشتے جو آئے ہوئے ہیں وہ جانے میں دیر کرتے ہیں، لیکن جو آئے ہیں وہ تو آن ٹائم آئے ہیں، اور یہ تو بیفور ٹائم آئے ہیں۔ اور آیت کریمہ میں یہ ہے، ایک رات حضور سفر میں ہے، قافلہ رکا ہوا ہے، چاندنی رات ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، بڑا سہانا منظر ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا، دیکھو تم سب اس چاند کو دیکھ رہے ہو، جس طرح سے بے تکلف ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے، ایسا آخرت میں تمہیں اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اور کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، ہر شخص اپنی جگہ سے بے تکلف اللہ کی زیارت کرے گا۔ یہ نعمت چاہتے ہو آخرت میں؟ جی چاہتے ہیں، لہذا بردین 2 ٹھنڈی نمازیں پابندی سے پڑھو، فجر کی نماز اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھو، اس میں فجر اور عصر دونوں کی اہمیت نکلتی ہے۔ باب فضل صلاة العصر وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، ایک رات، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون۔ یہ لفظ ضم سے ہے یا ضیم سے ہے، واد ڈبل میم، ضم کے معنی ملنا، اس سے اگر بناؤ گے تو لا تضامون ہوگا، ایک دوسرے سے ملو گے نہیں، بھیڑ نہیں کرو گے، اللہ کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہیں کرو گے۔ اور اگر ضیم، واد یا اور میم، اگر اس سے یہ ہے تو پھر تشدید نہیں ہے، لا تضامون، ظلم نہیں کیے جاؤ گے تم، ضیم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی کوئی دیکھے اور کوئی محروم رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہے، ضم سے پڑھو گے لا تضامون، تم آپس میں بھیڑ نہیں کرو گے، اور ضیم سے لا تضامون، تم ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرو گے، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہے۔ لا تضامون فی رؤیتہ فإن استطعتم الا تغلبوا، ہرائے نہ جاؤ تم، کون ہرائے گا؟ کاروبار، جانوروں کا، بچوں کی مشغولیت، یہ دو ہی چیزیں ہراتی ہیں آدمی کو، تو اگر یہ ہرائے نہ جاؤ تم، اللہ تغلبوا علی صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
قال اسماعیل افعلوا لا تفوتنکم لا تغلبوا، میں نے ترجمہ کیا ہرائے نہ جاؤ تم۔ عربی میں کیسے ترجمہ کرنا؟ لا تغلبوا کا ترجمہ، تو راوی نے ترجمہ کرا افعلوا نماز پڑھو، لا تفوتنکم تمہارے ہاتھ سے نماز نہ چلی جائے۔ عربی میں تو ترجمہ اسی طرح کریں گے، افعلوا ایک ترجمہ، لا تفوتنکم دوسرا ترجمہ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال يتعاقبون، آگے پیچھے آتے ہیں، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم۔ رات کے فرشتے جب واپس لوٹتے ہیں اور دن کے فرشتے جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا، کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہیں، یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تھا تو دبے لفظوں میں ایک اعتراض کیا تھا، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، دبے لفظوں میں اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ نے اس وقت گول گول جواب دیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون۔ اب تفصیلی جواب، اب وہی یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہاں یفسد الدماء ویسفک الدماء کہاں ہے؟ یہ تو بیچارے ہر وقت نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا جواب دیا، پہلے تو گول گول جواب دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، کیونکہ بعض باتیں وقت سے پہلے نہیں سمجھائی جا سکتی، اب وقت آیا تو ان سے اس لیے پوچھا ہے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ وہ جو ہم نے دبے لفظوں میں اعتراض کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ ٹھیک ہے انسانوں میں کچھ ناہنجار نالائق بھی ہیں، لیکن سب تو ایسے ناہنجار نالائق نہیں، ایسے بھی تو ہیں، گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کھیت میں گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں میں گھاس بھی ہوتی ہے، پتے بھی ہوتے ہیں، بھوس بھی ہوتا ہے، دانہ بھی ہوتا ہے، کوئی سارا دانہ ہی دانہ تھوڑی ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی کہنے میں تو گیہوں نہیں بوؤں گا، گھاس پھوس نکلتی، ارے گھاس پھوس تو نکلے گی، مقصود دانہ ہے۔ تو انسانوں میں کچھ ناہنجار ہیں مگر اس میں ہیرے بھی تو ہیں، وہ ہیرے یہ ہیں، یہی فرشتوں کو دکھانا ہے۔ اور ایک اور نقطہ تم سمجھنا چاہو، ابھی تم نے جغرافیہ نہیں، علم ہیئت نہیں پڑھا، زمین گول ہے، پوری زمین پر ہر وقت کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، پوری زمین پر پانچوں نمازیں ہر وقت ہو رہی۔ یہ علم ہیئت کا مسئلہ ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، تھوڑا بہت تو سمجھ سکتے ہو، پوری تفصیل سے نہیں سمجھ سکتے۔ گول زمین ہے اور زمین پر سورج کے طلوع غروب آگے پیچھے ہوتا ہے، تو زمین پر 24 گھنٹے ہر آن کہیں فجر پڑھی جا رہی ہے، کہیں ظہر پڑھی جا رہی ہے، کہیں عصر پڑھی جا رہی ہے، کہیں مغرب پڑھی جا رہی ہے، کہیں عشاء پڑھی جا رہی ہے۔ تو جس زمین پر شر و فساد ہے وہاں اس زمین پر یہ بھی تو ہو رہا ہے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ میں اشارہ ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کا سوال نہیں ہے بلکہ کسی اور مصلحت سے اللہ کا سوال ہے۔ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ۔